اس وقت جو سچویشن پیدا ہوئی ہے امریکہ اسرائیل کے ساتھ، ایران جو براہ راست ظاہر جنگ کی کیفیت ہے، اس پر آپ کیا رائے قائم کریں گے یا آپ کا کیا تبصرہ ہے کہ یہ ایک جیسے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، لکھا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایک پورا پلان تھا، سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے اس کو نبھایا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور ظاہر ہے پھر اس میں نیتن یاہو کا نام تو موجود ہے ہی سو ہے، لیکن کیا یہ واقعتاً ایک طریقہ تھا یا ایک عمل تھا جس کو اختیار کرنا تھا امریکہ کی کوئی بھی وہاں پر چاہے ڈونلڈ ٹرمپ ہوتے یا جو بائیڈن کی حکومت ہوتی یا کوئی بھی ہوتا، یہ بہرحال ایران کے ساتھ یہ کانفلکٹ پیدا ہونا تھا؟ جی، ایران کے ساتھ تو ان کی جو کنفرنٹیشن ہے وہ تو بہت سالوں سے چل رہی ہے، پر میرے خیال میں اس حملے میں جو پلاننگ تھی وہ زیادہ اسرائیل کی تھی، اور جو امریکن پلاننگ تھی میرے خیال میں وہ بہت کمزور سی تھی، کیونکہ اچھا، انہوں نے کچھ فیصلے نہیں کیے تھے آخری وقت تک۔ ٹھیک ہے۔ پر اب یہ جنگ شروع ہو گئی ہے، اب ہم نے دیکھنا کہ یہ کہاں جائے گی۔ اس میں میرے خیال میں جس حد تک ایران لڑ سکتا ہے، یہ اس جنگ کو جاری رکھ سکتا ہے، اتنی مشکلات امریکہ کے لیے زیادہ بڑھتی جائیں گی، کیونکہ اب اسرائیلی ڈرونز اور میسائلز دے آر گیٹنگ تھرو اور نقصان کر رہے ہیں۔ دوسری طرف سے جو انٹرسیپٹرز ہیں ان کے وہ کم ہو رہے ہیں، اس کی فکر ہے ان کو۔ رجیم ہیز سروائیوڈ، انہوں نے پوری لیڈرشپ کو مارا، پھر اس کے باوجود ایرانی رجیم سروائیو کر گئی ہے، اور انہوں نے جو ہرمز کو بند کیا ہے اس کی وجہ سے پوری دنیا پہ امپیکٹ ہوگا۔ تو بہت سارے ملک ہیں وہ اب نہیں چاہتے ہیں کہ یہ جنگ جاری رہے۔ گلف کی جو ممالک ہیں ان کے اوپر بھی نقصان ہوا ہے، ان کے تیل کی شپمنٹس نہیں ہو رہی ہیں، ان کی آمدنی ختم ہو رہی ہے، تو وہ بھی پریشر ڈال رہے ہیں کہ جی اس جنگ کو جلدی میں جلدی بند کیا جائے۔ لیکن منیر ایرانیوں اکمل کی صاحب، آپ بالکل درست صحیح کہہ رہے ہیں کہ جلد از جلد بند کیا جائے۔ دیکھیں، ہم کچھ چیزوں کی ایک اپنی ہسٹری ہوتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اب تک جتنے بھی فیصلے کیے ہیں اس میں کسی بھی طرح سے انہوں نے کسی کو خاطر میں نہیں لائے، وہ اپنے ملک کی سینٹ کو نہیں لے کر آئے، باقی سارے معاملات کے اندر وہ کسی کو بھی مطلب خاطر میں رکھتے ہی نہیں ہیں، چاہے ونیزویلا والا معاملہ ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن پھر ہم یہ سوال آپ جیسی شخصیات سے اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ایک ریگارڈ ہے اقوام متحدہ کا، UNO کا، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان ساری صورتحال کے بعد وہ اپنی اینٹیٹی کھوتا جا رہا ہے؟ کیونکہ قراردادیں جمع ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ کنڈمنیشن ہو جاتا ہے، بٹ اس سے زیادہ آگے بات ہوتی نہیں ہے۔ آپ اس کی ذرا حیت پر بتائیے گا، کتنا اثر پڑتا ہے یا کتنی اس کی حیت جو ہے اب بے اثر ہوتی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ؟ دیکھیں، سلامتی کونسل جو ادارہ ہے جس کے پاس سب میں اہم اختیار ہے انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی کا، یس سر۔ اب اس ادارے میں امریکہ بیٹھا ہوا ہے، پرماننٹ ممبر ہے۔ جب بھی اس کے خلاف یا اسرائیل کے خلاف کوئی قرارداد پیش ہوتی ہے تو اس کو ویٹو کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ غزہ کی جنگ جب جاری رہی ہے، 6 مرتبہ ویٹو استعمال یس سر۔ ہوا ہے یس سر۔ اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ تو اس وقت بھی سلامتی کونسل میں اجلاس ہو سکتا ہے، بحث ہو سکتی ہے، قراردادیں پیش ہو سکتی ہیں، پر سب کو معلوم ہے کہ جب تک امریکہ اس جنگ میں جاری ہے اور وہ نہیں چاہتا ہے کہ اس جنگ کو روکا جائے یا اس کے اوپر کوئی اعتراض ہو، جو اس طرح سے انہوں نے جنگ شروع کی ہے، تو وہ ویٹو کر دے گا۔ تو سلامتی کونسل تو بائی اسٹرکچر پیرالائزڈ ہے۔ جب یہ ویٹو استعمال ہوتا ہے تو سلامتی کونسل پیرالائز ہوتا ہے۔ پھر ہم نے پھر طاقت کے تحت فیصلے ہوتے ہیں۔ اب اس میں بھی ایران کے ساتھ تو کوئی نہیں ہے، وہ اپنی طاقت پہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ جنگ کو جاری رکھ رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں امریکہ کو، اسرائیل کو، اور جو ان کے اڈے ہیں خلیج میں ان کے اوپر بھی حملے جاری ہیں۔ تو پوری دنیا اب سمجھتی ہے کہ جی اس کی امپیکٹ بہت اہم ہو گئی ہے۔ یس۔ تیل کی ٹرانسپورٹیشن بند ہو گئی ہے، ہرمز سے تیل کی پرائسز بڑھیں گی، گیس کی پرائسز ابھی بھی کوڈروپل ہو گئی ہیں۔
قطر کی جو گیس فیسلٹی اس کو انہوں نے مارا ہے وہ بند ہو گئی ہے. اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آئل ول گو ٹو $150 $200. انڈیڈ. گیس کی پرائسز بالکل چڑھ گئی ہیں. تو یہ دنیا پہ پورا امپیکٹ ہوگا، امریکہ پہ امپیکٹ ہوگا. اور دوسری طرف سے ایرانی اب وہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ ایک جنگ ان کی سروائیول کے لیے ہے.